حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں خطبہ کون سا دیا؟ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ فرماتے ہیں ان آخر خطبۃ خطبہا معاویہ رضی اللہ عنہ، سب سے آخری خطبہ آپ نے یہ دیا، فرمایا ایھا الناس انی من زرع قد استحصد، اے لوگو اب کھیتی کے پک کر کاٹنے کا وقت آ گیا ہے، وانی قد ولیتکم، فرمایا کہ میں تمہارا والی رہا ہوں، وَلَن يَلِيَكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي إِلَّا مَنْ هُوَ شَرٌّ مِّنِّي، ممکن ہے میرے بعد آنے والا مجھ سے بہتر نہ ہو، کما کان من ولیکم قبلی خیر منی، جس طرح مجھ سے پہلے والے مجھ سے بہتر تھے تو ہو سکتا ہے بعد والوں سے میں بہتر ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی تھے اور ناخن مبارک بھی تھے اور کپڑا مبارک بھی تھا، تو آپ نے پھر آخر میں وصیت فرمائی تھی کہ جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں، یہ قمیص مجھے پہنا دی جائے، میرے جسم کے ساتھ اس کو لگا دیا جائے، اور یہ جو مبارک بال ہیں اور مبارک ناخن ہیں اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کو میرے سجدے کی جگہوں پر رکھ دیا جائے۔ آپ نے ان کو اپنے مبارک پیشانی پر رکھا، آپ نے وصیت فرمائی، یہ ناک سجدے کے اندر لگتا ہے، پیشانی سجدے کے اندر جاتی ہے، تو یہ تبرکات آپ کے پاس محفوظ تھے اور آپ نے اس کا اہتمام فرمایا۔ چنانچہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری سے بخاری حدیث نمبر 1730 فرماتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت معاویہ نے فرمایا قصرت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمشقص، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کینچی سے تراشے تھے۔ اور امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں وَأَخَذَ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصفارہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنیہ انی صحبت رسول اللہ فخرج لحاجۃ فاتبعته بإدابۃ فکسانی احد ثوبی الذی کان علی جلدہ فخبأته لهذا اليوم، کہ ہے میرے بیٹے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تقاضے کے لیے تشریف لے گئے، میں آپ کے ساتھ پانی کا برتن لے کر گیا تو آپ نے اپنے جسم پر 2 کپڑے تھے، ایک کپڑا آپ نے مجھے عنایت فرمایا اور یہ میں نے آج کے دن کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، یعنی اس کو میرے کفن کے ساتھ شامل کرو۔ پھر آپ نے وصیت کیا فرمائی؟ امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ بن محمد بن عبد البر القرطبی رحمہ اللہ وفات 463 ہجری الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں فرماتے ہیں فَإِذَا أَنَا مِتُّ فَاجْعَلْ ذَلِكَ الْقَمِيصَ دُونَ كَفْنِي مِمَّا يَلِي جِلْدِي وَخُذْ ذَلِكَ الشَّعْرَ وَالْأَصْفَارَ فَاجْعَلْهُ فِي فَمِي وَعَلَى عَيْنِي وَمَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنِّي۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو یہ قمیص ہے، اس کو میرے کفن کے ساتھ ایسی جگہ پہ رکھو میرے جسم کے ساتھ لگی رہے، اور یہ بال اور یہ ناخن لے لو اور ان کو کہاں رکھو؟ میرے منہ میں رکھو، میری آنکھوں پہ رکھو، ومواضع السجود، اور جو میری سجدے کی جگہ ہیں ان کو وہاں پر ان چیزوں کو رکھ دو۔ کس قدر آپ نے اہتمام فرمایا ہے۔ پھر آپ نے مرتے وقت جو تقوی کی نصیحت کی وہ بڑی سننے والی ہے۔ امام ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان البغدادی رحمہ اللہ المعروف ابن ابی الدنیا، انہوں نے وفات 281 ہجری المختصرین میں فرماتے ہیں ثم اغمی علیہ ثم افاق، آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی، پھر آپ کو جب افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا جو ان کے پاس موجود تھے گھر والے اتقوا اللہ فإن اللہ یقی من اتقاہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اسی شخص کو ہلاکتوں سے بچاتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تقى لمن لا يتق اللہ ثم قضى، اور جو شخص اللہ کا خوف نہیں رکھتا تو اس کے لیے ہلاکت سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ بات آپ نے فرمائی، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو۔ حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب عمر بن کثیر دمشقی رحمہ اللہ وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں
अन्नहु तुवफ़िय बिदमश्क फ़ी रजब सनत सिनीन क़ील लैलतल ख़मीस लिसमानिन बक़ीना मिन रजब सनत सित्तीन। सन 8 हिजरी रजब का महीना 22 तारीख़ जुमेरात की रात हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से रुखसत हुए। यानी 22 जुमेरात की रात 22 रजब 60 हिजरी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से रुखसत हुए। आपकी वफ़ात की इत्तला हज़रत ज़हाक बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु दी। मिंबर पर तशरीफ़ हुए, अपने हाथ में कफ़न को लिया और फरमाया ये कफ़न है जो मुआविया को दिया जाएगा। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अब दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह ने उनके हाथ पर फतूहात दी हैं, मुल्कों का आपने फ़तह फरमाया, बड़े बड़े फ़ितरों का दरवाज़ा बंद किया और अब वो दुनिया में नहीं है। हाफिज़ इमादुद्दीन अबुल फ़िदा इस्माइल बिन ख़तीब उमर बिन कसीर दमिश्की रहमहुल्लाह वफ़ात 774 हिजरी अल बिदाया व निहाया में फरमाते हैं, लम्मा मात मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु सैयद ज़हाक बिन कैस ज़हाक बिन कैस रज़ी अल्लाह मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। फ़ख़तब अन्नास वक़फ़ान मुआविया अला यदी, उनके हाथ के अंदर मुआविया रज़ी कफ़न के कपड़े थे। अल्लाह ताला की हम्द व सना की और फरमाया, इन्न मुआविया अल्लज़ी कान सूरल अरब व औनहुम व जद्दहुम। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अरब के लिए आहनी तिवार थे, मामिन मददगार थे। क़तअ अल्लाहु बिहिल फ़ितना, अल्लाह ने उनके ज़रिए फ़ितनों को ख़त्म कर दिया। व मल्लकहु अलल इबाद, खुदा ने उनको लोगों पर हुक्मरान बनाया। व फ़तह बिल बिलाद, अल्लाह ने उनके ज़रिए शहरों को फ़तह करवाया। अला इन्नहु क़द मात व हाज़ी अकफ़ानु, लोगों वो फ़ौत हो चुके हैं और ये कफ़न है जो उनको दिया जाएगा। फिर इनका जनाजा ज़हाक बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी ने पढ़ाया। इमाम अबू अमर खलीफ़ा बिन खय्यात बिन खलीफ़ा शैबानी रहमहुल्लाह वफ़ात 240 हिजरी तारीख़ खलीफ़ा बिन खय्यात में फरमाते हैं, सल्ला अलैहि ज़हाक बिन कैस रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल जाबिया और बाबुल सग़ीर के दरमियान वहाँ दफन हुए। चुनांचे इमाम शमसुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद बिन उस्मान अज़्ज़ाबी रहमहुल्लाह वफ़ात 248 हिजरी तारीख़ुल इस्लाम में फरमाते हैं, दुफ़िना बैन बाबिल जाबिया व बाबिल सग़ीर, बाबुल जाबिया और बाबुल सग़ीर के दरमियान आप दफन हुए। मुद्दत खिलाफत आपकी 19 साल 3 माह और 20 दिन है। इमाम अबू अमर खलीफ़ा बिन खय्यात बिन खलीफ़ा शैबानी रहमहुल्लाह वफ़ात 240 हिजरी तारीख़ खलीफ़ा बिन खय्यात में फरमाते हैं, वकानत विलायतुहु 19 सना व 3 अशहुर व 20 यौम। आपकी मुद्दत खिलाफत 19 साल 3 माह और 20 दिन है और बाद रिवायत के मुताबिक 65 लाख मुरब्बा मील पर आपने हुकूमत फरमाई है।